السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے تحت زندگی کو ہم کامیاب کیسے بنائیں، یا یہ کہ زندگی میں کامیابی کیسے آتی ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. چنانچہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ ہم اگر زندگی میں 5 چیزوں کو چھوڑیں گے یا پھر یوں کہیں کہ 5 چیزوں کو اپنائیں گے
تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی، انسان اللہ کو راضی کر سکے گا اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ چنانچہ پہلی جو چیز بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ انسان کو جتنا علم حاصل ہے اس پر عمل کرے، تو انشاءاللہ کامیاب زندگی حاصل ہوگی۔ یا اس کو یوں کہیں کہ ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں، جس کی بنا پر ہمیں کامیابی نہیں مل رہی۔ علم پر عمل کرنا، یہ بات ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور یہ سوال بھی کیا جائے گا قیامت کے دن ہر ایک سے۔ جیسے قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، ایسے قیامت کے میدان میں جب دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے اور میدان حشر میں جمع کریں گے اور حساب و کتاب ہوگا، تو وہاں ایک سوال ہوگا کہ جتنا تمہیں معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس کے بغیر ایک قدم بھی آگے آدمی بڑھ نہیں سکے گا۔ تو گویا یہ اس سوال کے جواب کی تیاری بھی ہے۔ سوال پہلے سے معلوم ہو گیا ہے کہ قیامت کے دن کیا سوال ہوگا، تو عقل مندی یہی ہے، دانش مندی یہی ہے کہ ہم اس سوال کے جواب کی تیاری میں لگے۔ جو معلومات ہیں ہمیں، اسی لیے اتنا علم حاصل کرنا فرض عین قرار دیا گیا ہے کہ حلال و حرام میں تمیز پیدا ہو جائے، انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز فرض ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ فرائض کا علم اور محرمات کا علم، اتنا علم تو جاننا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ فرائض کا علم کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، یہ فرض عین ہے، اور محرمات کا علم کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں، ناجائز ہیں، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا علم تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور اتنے علم پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے، فرض ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ علم کے مطابق عمل کرنا۔ آئیے ہم دوسری بات معلوم کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ حضرات علماء کرام نے فرمایا ہمارے جو بڑے ہیں ان کے جو تجربات ہیں ان تجربات پر عمل کرنا،
یہ بڑے پتے کی بات ہے. ہمارے جو بڑے ہیں، بڑوں میں والدین ہیں، بڑوں میں ہمارے اساتذہ ہیں، بڑوں میں ہمارے بڑے رشتہ دار ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، اور حضرات اولیاء جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی تجربات کیے اور پھر انہوں نے بتایا کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا، اس کی وجہ سے ہم زندگی میں ٹھوکر نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو تجربے کی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ بہت سارے ٹھوکر کھا کر بعد میں بتائی جا رہی ہوتی ہے. تجربات کسے کہتے ہیں؟ ایک بڑا آدمی عمر رسیدہ، دادا ہو کہ نانا ہو کہ تایا ہو کہ والدین ہو، وہ ہمارے سے بڑے ہیں، انہوں نے زندگی میں کئی ٹھوکریں کھائی ہیں، پھر جا کر کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کی باتوں پر عمل نہیں ہوتا اور نہ عمل نہیں کرتے. وہ جو جذبات ہوتے ہیں، جوانی کے جذبات، علم کا ایک دیوانہ پن کہ میں بہت کچھ پڑھ چکا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری پڑھائی ایک طرف ہو جاتی ہے اور تجربات ایک طرف ہو جاتے ہیں. ایسا زندگیوں میں ہوتا ہے اور نوجوان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، یا یہ کہ ہر وہ انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر نہیں چلتا. بڑوں کی بات مان کر چلنا یہ بہت بڑی بات ہے. ان کی زندگیوں کا نچوڑ ہوتا ہے ان کا تجربہ، اور ہم ابھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، ابھی وہاں تک نہیں گئے ہیں. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایک عام مثال دوں کہ شادیوں کے معاملات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں فلان جگہ شادی کروں گا، اور والدین منع کرتے رہتے ہیں، دادا دادی منع کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان کے اساتذہ بھی کبھی کبھی اس کو منع کرتے ہیں. اگر وہ مان لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی کامیاب گزار سکتا ہے، اور وہ اگر نہیں مانتا ہے اور بعد میں جا کر کے ٹھوکریں کھاتا ہے تو پھر اس کی زبان سے نکلتا ہے میرے والدین کہہ رہے تھے، نانا نانی کہہ رہے تھے، دادا دادی کہہ رہے تھے، میرے اساتذہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں وہاں رشتہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ پر کیا سوار تھا، بھوت سوار تھا اور کیا سوار تھا. وہ جوانی کا جو بھوت ہے وہ سوار تھا. ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں. شریعت میں ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ اس معاملے کو ایسے کرنا چاہیے، ہم نہیں کرتے اور پھر جا کر کے ٹھوکریں کھاتے ہیں. یہ بھی بڑوں کی بڑی بات، اور شریعت سے بڑھ کر کون سی بڑی بات ہو سکتی ہے.
قرآن میں ہے جب بھی کوئی معاملہ کرو اسے لکھ لیا کرو، جب بھی کوئی معاملہ کرو اسے لکھ لیا کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھروسے پر سامنے والے کے معاملہ کر لیتے ہیں اور جب دھوکہ ہو جاتا ہے پھر ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ اب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ دھوکہ اس لیے ہوا ہے کہ تم نے شریعت پر عمل نہیں کیا، پہلے سے لکھا پڑھی ہو جاتی، لکھ لیا جاتا، دستخط کر لیا جاتا، یہ شریعت کا حکم ہے، اس کے خلاف عمل ہوا ہے جس کی بنا پر دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں کسی ایک کو اپنا مشیر مانے، اپنا بڑا مانے اور ہر معاملہ اس کے سامنے رکھے، ہر معاملہ۔ اپنے والدین بھی ہو سکتے ہیں، اپنے اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، اپنے شیخ و مرشد بھی ہو سکتے ہیں، یا جس پر آپ کو بھروسہ ہے کہ یہ آدمی میرا خیر خواہ ہے، ہاں یہ اہم بات ہے، جس سے بھی آپ مشورہ لے رہے ہو وہ آپ کا خیر خواہ ہو، بدخواہ نہ ہو۔ سامنے ایک بولتا ہے، آپ کو مشورہ دیتا ہے اور اندر ہی ایک بات ہے، وہ ایک دو چار معاملات میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی میرا خیر خواہ ہے یا بدخواہ ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم سامنے والے کی خیر خواہی سے مشورہ دیں گے تو وہ ہمارے لیے بھی خیر ہے، بڑوں کے لیے میں بول رہا ہوں۔ اور اگر ہم سامنے والے کی خیر خواہی نہیں چاہ رہے ہیں، غلط مشورہ دے رہے ہیں، آپ یقین جانے نقصان مشورہ دینے والے کو ہو کر رہے گا۔ یہ بڑی پکی بات ہے، بلکہ یوں سمجھے یہ بھی تجربے کی بات ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ جو آدمی سامنے والے کو مشورہ دیتا ہے، آپ یقین مانیں آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے سامنے والے کی خیر خواہی اور پھر نیک نیتی کے ساتھ آپ نے مشورہ دیا تو آپ کا برا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر سامنے والے کی خیر خواہی نہیں ہے، بول رہے ہیں کچھ اور دل میں کچھ ہے، یقین مانے ہمارا اپنا نقصان ہو کر رہے گا۔ اللہ دکھائیں گے کہ تم نے میرے سامنے والے بندے کو کیوں غلط مشورہ دیا، جبکہ تمہیں معلوم تھا سامنے جا کر کے وہ گرنے والا ہے، اسے نقصان ہونے والا ہے، وہ ٹھوکر کھانے والا ہے۔ اس لیے مشورہ دینے والا بھی صحیح معنوں میں خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میرا عزیزو، ہم تجربات کو قبول کریں، مانیں۔ اگر ہمارے بڑے کچھ کہتے ہیں، اسی لیے حضرات علماء اکرام نے فرمایا یہ جو جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں یہاں بھی بڑوں کی بڑی باتیں بیان کی جاتی ہیں، تجربات بیان کیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو اللہ اس کے رسول کی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات، بڑوں کی بڑی بات، اور جس کے اندر سامنے والے کی بات سن کر کے اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، علماء نے فرمایا وہ جمعہ کے خطبات میں بھی اول صف میں آ کر کے پہلے وقت میں بیٹھتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ ہم بڑوں کے تجربات کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ فوراً بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ کیوں ہمیں ایسا مشورہ دے رہے ہیں،
جبکہ اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا، اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، جب نقصان ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے۔ لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے، اور بعضے ایسے نقصان میں آ جاتے ہیں کہ زندگی گوا بیٹھتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا، مشائخ نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے تجربات پر عمل کریں۔ آئیے تیسری بات معلوم کرتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پر اللہ تعالی سے معافی جیسے مانگنی ہے ویسے مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، جس کو کہتے ہیں استغفار کرنا۔ استغفار کرنا یہ عمل ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ غلطی کرتے ہیں اور پھر غلطی پر اکڑ پیدا کرتے ہیں، غلطی ہونے کے بعد اللہ کے سامنے نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور دو آنسو بہانا، اور پھر بیٹھ کر کے اللہ سے معافی مانگنا۔ فرمایا استغفار کی وجہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے زندگی میں، بہت فائدہ۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیرا، بہت مبارک ہو اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار دیکھے گا۔ جب دیکھو استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، اور استغفار کی برکت کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہاں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کے ان سے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، آپ کوئی حل بتائیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ آپ استغفار کریں، استغفار کی برکت سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور شخص آئے اور انہوں نے آ کر کے حضرت حسن بصری سے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائے، کوئی ذکر بتائے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ استغفار کریں۔ پھر ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں بہت غریب آدمی ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتائے، ذکر بتائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی فرمایا کہ آپ استغفار کریں۔ پھر ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں بے اولاد ہوں، اولاد نہیں ہے۔ اس سے بھی حضرت نے فرمایا کہ آپ استغفار کریں۔ ایک صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ جو بھی آپ کے پریشانی الگ الگ بتا رہا ہے اسے آپ ایک ہی دوا دے رہے ہیں، ایک ہی وظیفہ دے رہے ہیں، ایک ہی دعا بتا رہے کہ آپ استغفار کریں، آپ استغفار کریں، آپ استغفار کریں۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میرے خالق و مالک اللہ نے فرمایا۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا کرتے تھے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ
جنات ويجعل لكم انہارا. استغفار کرو اللہ گناہوں کو معاف کریں گے. استغفار کرو اللہ بارشیں برسائیں گے. استغفار کرو اللہ تعالیٰ اولاد میں ترقی دیں گے. استغفار کرو اللہ تعالیٰ مال میں ترقی دیں گے. استغفار کرو اللہ تعالیٰ باغات عطا فرمائیں گے. استغفار کرو اللہ تعالیٰ نہریں چلائیں گے. اللہ سے معافی مانگنا, آنسو بہانا اور توبہ اور استغفار کرنا. بتائیں ہم اپنی زندگی میں کتنا استغفار کرتے, کتنا روتے. ہماری زندگیوں میں مہینوں نہیں سالوں ہو گئے آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکے گناہوں کی وجہ سے. استغفار کرتے ہوئے, اللہ سے معافی مانگتے ہوئے. ہاں, بعض صحابہ کے آنکھوں کے پاس نالیاں بن گئی تھی, نشان بن گئے تھے. روتے 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 روتے. دنیاوی نقصانات پر بہت رونا آتا ہے. استغفار کرتے ہوئے, اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہمیں رونا نہیں آتا. اور سنو, اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ رہیں گے, نبی جی جب تک آپ ہیں میں کوئی عذاب نازل نہیں کروں گا. اور آگے اللہ نے فرمایا اگر بندے استغفار کرتے رہیں گے, استغفار کرتے رہیں گے, وما كان الله معذبهم, اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیں گے. حضرت علماء کرام نے فرمایا جو جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے وہ اس کے لیے عذاب ہے. کاروبار ٹھپ ہے, میاں بیوی کے جھگڑے, رشتے نہیں ہوتے, فلاں 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 فلاں, یہ سارے عذاب ہیں. ابھی عذاب کیوں آیا ہے؟ ہمیں اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے. اور اللہ صاف فرما رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. بڑوں کی بڑی بات, اللہ سے بڑھ کر بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے صاف فرما دیا جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کریں گے. جہاں بھی جو بھی مسئلہ اٹکتا ہے فوراً ہم متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف اور استغفار شروع کریں. اللہ تعالیٰ اٹکے ہوئے کام, الجھے ہوئے کام سلجھائیں گے, اٹکے ہوئے کام پورے کریں گے. تو استغفار کرنا. اور چوتھا کام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا. جو بندہ اللہ کی نعمتوں پر برابر شکر ادا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی دیں گے. ہم اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کلام میں فرماتے ہیں کہ جو لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ کروں گا, اور اگر ناشکری کرو گے, شکریہ ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے, لشدید. اس کا مطلب کیا ہوا؟ صاف ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیں گے. نعمتیں چھین جاتی ہیں.
پھر آدمی نعمتوں کے چھن جانے کے بعد میں اللہ سے روئے دھوئے. علماء نے فرمایا کیا نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نعمتوں کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہو؟ نہیں. جب تک نعمتیں سر سے لے کر پاؤں تک نعمتیں تو اتنی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. اور اس کا سوال بھی ہوگا قیامت کے دن. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور نعمتوں میں آپ شمار کریں صرف اپنے اوپر. سر پر بال ہے، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اگر سر پر بال نہ ہوتے تو لوگ کہتے ہیں تو گنجا ہے، ٹکلا ہے، وہ ٹکلو میاں ہے نہیں. ناک ذری ٹیڑھی ہو جاتی، آنکھ کانے ہو جاتے، اندھے ہو جاتے. کتنی نعمتیں. اور ذرہ برابر اگر کسی رگ میں کمزوری آ جاتی، دیوانوں کو آپ دیکھیں کیا کیا حرکتیں کرتے رہتے. کتنی نعمتیں، کتنی نعمتیں. زبان میں جو چکھنے کی صلاحیت ہے یہ کیا کم نعمت ہے؟ ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ نہیں ہوا. زبان میں جو چکھنے کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی. اب ان کے منہ میں نمک ڈالو، مرچی ڈالو، کڑوا ڈالو، کھٹا ڈالو، میٹھا ڈالو، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے. چکھنے کی صلاحیت، سونگنے کی صلاحیت، کتنی نعمتیں. فرمایا نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس پر ہماری زندگی کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ ہی کرتے جائیں گے. ناشکری کریں گے نعمتیں چھوٹی چلی جاتی ہیں. اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنا، یہ پانچویں بات. جو لوگ مر رہے ہیں ان سے عبرت حاصل کریں. عبرت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے. یہ جو گیا ہوا ہے جس کو ہم نے ابھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر کے مٹی ڈال کر کے ہم آئے ہیں. ایک دن آئے گا لوگ ہمیں بھی لے جا کر کے دفن کریں گے. اور ایک عبرت یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم دفن ہوں گے یا کیا ہو جائیں گے. کس کو پتا ہے؟ لاشیں ایسے گم ہو جاتی ہے، نہ لاش ملتی ہے، نہ آتا نہ پتا، کچھ نہیں. نماز جنازہ بھی نصیب نہیں اور کفن دفن بھی نصیب نہیں. ہاں، مومنوں کے کندھوں کا میت کو نصیب ہو جانا یہ بھی بڑی بات ہے. ہمارے جنازے مومنوں کے کندھوں سے ہوتے ہوئے قبرستان پہنچے یہ بھی بڑی بات ہے. جو بندہ جا رہا ہے اور مومن و مسلمان کے کندھوں پر سے جا رہا ہے اسے دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے. کیا اللہ پتہ نہیں میرا جنازہ کیسے جائے گا. ہاں، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، مومنوں کے کندھے نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، غسل دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا، کفن نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرا کیا انجام ہوگا کسی کو معلوم نہیں ہے. وما تدری نفس بأي ارض تموت، کس جگہ جا کر کے ہمیں موت آئے گی نہیں معلوم ہے. اب اس سے عبرت حاصل کرنا ہے اور پھر زندگی کو بدلنا ہے. ہاں،
موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، ہم لائن میں کھڑے ہوئے، اور ایک دن نمبر آئے گا ضرور آئے گا، لیکن کیسے آئے گا یہ عبرت حاصل کرنا۔ جو بندہ موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے پھر وہ غلطیاں نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، دھوکے نہیں دیتا۔ ہاں اگر کبھی غفلت میں گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا کہ فوراً استغفار کر لیتا ہے، اللہ کو منا لیتا ہے، پھر گاڑی اس کی چلتی رہتی ہے۔ ہمارے جو کپڑے یہ تو گندے ہوتے ہی نا، 2 سال 3 سال ہم اس کو پہنتے ہیں۔ کیسے پہنتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، گیس صابن لے کر کے اچھی طرح اسے دھو، یا واشنگ مشین میں ڈال کر کے اسے 2-4 پھیرے پھراؤ، وہ پاک ہو جائے گا۔ پھر کپڑا یوز کرو، استعمال کرو، جمعہ پہنو، عید کو پہنو، شادیوں میں پہنو، آفس میں جاتے ہوئے پہنو۔ ایسے ہی زندگی میں اگر غلطیاں ہو جاتی ہے فوراً استغفار، توبہ، اللہ کو منا لینا، اور پھر آگے بڑھتے رہنا، آگے اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارو، ان حالات میں ان 5 چیزوں کا استعمال کرنا، یا یہ ہے کہ جو ہماری غلطیاں ہو رہی ہیں، جو علم ہے اس پر عمل نہیں کر رہے، بڑوں کے تجربات پر عمل نہیں کر رہے، نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر رہے، استغفار نہیں کر رہے، اور مردوں سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے، آج کے بعد ان 5 چیزوں کو علم پر عمل کریں گے، بڑوں کے تجربات پر عمل کریں گے، استغفار کرتے رہیں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اگر پورا استغفار نہیں پڑھ سکتے، علماء نے فرمایا کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنا آسان ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ اور پھر نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے رہیں گے، اور مرنے والوں سے عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں کامیابیاں دیں گے، خوشیاں دیں گے، اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا نصیب کریں گے۔ اس لیے ہم پکا عہد کریں کہ انشاءاللہ ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے کام ہمارے اٹکے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آسان فرمائے۔ جتنے مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں اللہ اپنے فضل سے ان مسائل کو سلجھائے اور ان مسائل کو ختم کرے جن سے ہم پریشان ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔